السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کا آغاز کریں گے۔ یہ سورت مکی صورت ہے، اس کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہے۔ اس کا اور سورہ الانعام جو ہم نے پہلے پڑھی اس کا زمانہ نزول بالکل قریب ہے، اور یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بھی جن احکامات کا پچھلی صورت میں اجمالاً تذکرہ تھا، اس صورت میں اس کا تفصیلاً تذکرہ ہے، اور مخاطب مشرکین عرب ہی ہیں۔ ظاہر ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مخاطب بھی وہی ہوں گے، اور اس میں انبیاء اکرام کے نام لے کر واقعات کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو جن دو گروہوں سے واسطہ پڑا تھا، ایک فرعون اور اس کے حواری، اور دوسرا بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ ہے۔ دیگر قوموں کے واقعات ہیں اور بہت کچھ ہے۔ اس کو جان کر، اس کو سمجھ کر، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ رب کل جہاں نے اس سورہ پاک کو کیوں نازل فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ الاعراف کا جو لفظ ہے یہ اس سورہ پاک میں ایک ہی بار آیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی تقریباً ایک ہی بار اس صورت میں ہی وہ لفظ آیا ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اور کچھ علماء اور اولیاء کا کہنا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال تو اچھے ہوں گے لیکن عقائد بہتر نہ ہوں گے۔ واللہ عالم کہ وہاں کون لوگ ہوں گے، یہ اس مقام کا تذکرہ بھی ہم اس سورہ پاک میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی زینت ہیں، یہ لوح قرآن ہیں۔ ان کو دیکھنے سے زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور روزانہ ان کی زیارت کرنے سے سارا دن اچھا گزر۔ آیت نمبر 2، کتابن، یہ کتاب ہے، انزلہ، اتاری گئی، الیکا، آپ کی طرف، فلا یکن، پس نہ ہو جائیے، فی صدرکا، آپ کے سینے میں، حرجن، کچھ تنگی، منہ، اس سے، یعنی کہ اس کی تبلیغ سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بہی، اس سے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہے یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، بس آپ کے سینہ اقدس میں تنگی نہ ہو اس کی تبلیغ سے۔ یہ سورہ ہجرت کے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور کفار اور مشرکین کی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو بہت صدمہ پہنچتا تھا۔ وہ حضور کے لیے ظلم و ستم کا ہر وقت بازار گرم رکھتے تھے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ ہماری شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب لوگ سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ سر نیچے کولے اوپر، ان کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے۔ پھر اللہ پاک کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی مرضی کی باتیں نکالتے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اہل ایمان کے لیے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، کیونکہ جو اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اس سے اتنا خوف رکھتا ہے۔ تو جب وہ یہ سب کچھ، ظاہر ہے وہ تو اپنے ہمارے رب کو، یا اپنا رب، ان کا بھی تو وہی رب ہے نا، نہیں جانتے، لیکن جو رب کو جان لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بالکل چپ کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضور کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے نا، آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں کہ آپ اس سے ڈرائیں گے نہیں، یا لوگوں کو تبلیغ نہیں پہنچائیں گے، یا کفار کی ان ظلم و ستم سے آپ گھبرا جائیں گے، تو آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، آپ نے اس قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو نصیحت کرنی ہے اور بے ایمانوں کو ڈرانا ہے کہ کس انداز سے آپ کا رب آپ کا منتظر ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور دنیا میں اور آخرت میں وہ آپ کا استقبال کرے گا اچھے مہمان نواز کی طرح، اگر آپ ایک بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ حرج کا جو لفظی مطلب ہے، یہ گھنے درختوں کے اس جھنڈ کو کہتے ہیں
جس کی شاخیں آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی ان سے گزر نہیں سکتا، اور گزرنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ اب میں یہاں پہ کیا کروں۔ تو اسی مناسبت سے اللہ پاک نے اس آیت میں صدری کا حرجم منہ، کہ تنگی دل کو، یعنی کہ آپ کے دل میں یہ تنگی نہیں آنی چاہیے کہ میں اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے یہاں پہ حرج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور قرآن ہر دور میں ہر شخص کے لیے نصیحت ہے، مومنوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ ڈراوا ہے، یہ خوف دلانے والی کتاب ہے کہ وہ جان جائیں کہ رب کیا ہے اور یہ قرآن کیا ہے۔ آیت نمبر 3، اتبعوا، پیروی کرو، ما اس کی، انزلہ جو اتارا گیا، الیکم آپ کی طرف، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، من دونہ اللہ کو چھوڑ کے، اولیاء دوسرے دوستوں کی، قلیلاً بہت ہی کم، ما تذکرون تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن جو ہے یہ نص صحیح ہے۔ نص صحیح سے مراد کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کہیں بھی پھنس جائیں اور ہمارے پاس قرآن کی صورت میں کوئی آیت موجود ہو اور ہم اس آیت کو سنبھال کر اس جگہ سے نکل سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے قطعاً دلیل مل گئی، اب ہمیں کہیں اور بھی جانے کی ضرورت نہیں، کسی کا قول لینے کی یا کسی معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو کھولیں گے تو وہ اس آیت کی یقیناً تفصیل ہی بیان کر رہی ہوں گی۔ تو اللہ پاک نے جو احکام قرآنی نازل فرمائے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وہ حضور کے ذاتی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہیں، ان کو وحی خفی کہا جا سکتا ہے۔ اور ہم ایک جگہ پڑھیں گے قرآن پاک میں اگلی آیات میں، اگلے پاروں میں، کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی زبان سے بات نہیں کرتے، وہ قرآن ناطق وہ بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کچھ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا آیات کی صورت میں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے وہ سب قطعی نص صحیحہ ہے، اور وہ کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں کرتی، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آتی، ہمیشہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن اور حدیث، اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ جب قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ ان کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم آیت کو آگے پیچھے سے دیکھ کے پڑھیں گے کہ یہاں کن اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یا مشرکین کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے؟ تو آیت کو پیچھے سے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک ہم اس کو کسی کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، اس انداز سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور بہت ہی کم، آیت کا اگلا حصہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ قلیلاً ما تذکرون، بہت ہی کم اشخاص ایسے ہیں دنیا میں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر ہم بھی دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے کسی بھی گفتگو کا، کسی بات کا اور کسی اچھے جملے کا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ ہم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نصیحت قبول نہ کرنے کے 2000 دلائل ہیں، اور 2000 ہمارے پاس اس کی بہانے موجود ہیں کہ ہم اس لیے قبول نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی یہ آیات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ نصیحت قبول کرو اور قرآن و حدیث کی پیروی کرو، اور کسی ایسے شخص کی کو دوست نہ بناؤ جو ان دونوں راستوں پر نہ چلتا ہو۔ اور اللہ کے ولی ان دونوں راستوں کے اتنے بڑے مسافر ہیں کہ وہ کبھی تھک کے بیٹھتے نہیں، وہ ہمیشہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور وہ ہم جیسے نکموں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس راستے کا مسافر بناتے ہیں۔ آیت نمبر 4، وَكَمْ اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا
ہم نے انہیں ہلاک کیا، فجاءہا پس آیا ہا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم قائلون وہ دوپہر میں سو رہے تھے، یعنی کہ قیلولہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں، یعنی کہ یہاں تو کفار جو ہیں یہ دولت مند ہیں، سردار ہیں، اور اپنی عزت، اپنی جاہ، اپنے مرتبے پر بڑے مطمئن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیغامات ان کی طرف بھیجے ہیں اسلام کے لیے اور دین کا سکھانے کے لیے اور غفلت کے پردے چاک کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کا مکمل بیان سمجھانے کے لیے، یہ اس سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہیں اور بالکل بھی متوجہ نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو یہاں پہ سرزنش فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے بات کیجئے کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اس طرح اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، تو ان پر ہمارا عذاب اس انداز میں آیا کہ وہ رات سو رہے تھے اور ہم نے رات کے وقت ان کو پکڑا کہ وہ کچھ کر نہ سکیں، وہ کہیں بھاگ نہ سکیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، یا پھر دوپہر کو جب وہ قیلولہ کر رہے تھے اس وقت، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر دوپہر کا عذاب آیا تھا، وہ لوگ دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ قیلولہ سنت رسول ہے، دوپہر کو آرام کرنا سنت رسول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنت رسول سے بہت دور جا چکی ہیں۔ ہم قیلولہ کی نیت سے بھی آرام نہیں کرتے اور گدھوں کی طرح صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، اور زندگی کی بھاگ دوڑ نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ بات وہی ہے کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ نہ تو دنیا پوری طرح ہمارے ہاتھ آئی، نہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، وہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے، وہ ان راستوں پر چلائے ان آیات کی تلاوت کے صدقے میں، سننے کے صدقے میں، اور ان آیات کو پڑھنے کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں ان راستوں پر چلائے جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والے راستے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی ذات سے بھی غافل تھے تو ان پر عذاب آیا اور وہ خود کو بچا نہیں سکے۔ تو اہل عرب، اہل مکہ، یہ کفار کس چیز سے بے خوف ہیں؟ ان کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہے کہ اگر وہ ان کو پکڑ لے تو وہ کبھی بھی خود کو اس عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ آیت نمبر 5، فما کانا پس نہ تھی دعواہم ان کی پکار، اس جب جاءہم آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر ان قالو انہوں نے کہا، انا بے شک کننا ہم ہی ظالمین ظالم تھے۔ یعنی کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے پاس اعتراف جرم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے چیخنا چلانا پکارنا شروع کیا، لیکن جب عذاب آتا ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے، اس سے قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے اور ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو اس وقت ان کی چیخ و پکار، ان کی ندامت، ان کا اعتراف جرم، کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آج ہمارے لیے بھی، ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہمارے لیے بھی ان آیات میں درس ہے کہ ہم اپنے اوپر ان عذابوں کو کس انداز سے روکیں۔ آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ پس ہم ضرور پوچھیں گے، پس لا ضرور، نس ہم، النا ان سے پوچھیں گے، الذین وہ لوگ، ارسلا بھیجے گئے، الیہم جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین رسولوں سے۔ اس آیت سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور باز پرس کریں گے، سوال کریں گے ان لوگوں سے، ان امتوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، کہ کیا تم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی لاج رکھی، ان کے پیغام کو سمجھا، ان کو مانا، ان کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی؟ کیا ان کی کتاب کو کھولا، ان کی احادیث کو کھولا، ان کے احکامات کو کھولا؟ کیا ان کی باتوں کی پیروی کی؟ یہ سوال ہوگا کل قیامت کے دن ہم سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان رسولوں سے پوچھے گا، کیا تم نے میرا بھیجا ہوا جو پیغام تھا وہ اپنی امتوں تک پہنچایا؟ کیا تم نے حق نبوت ادا کیا؟
کیا تم نے قرآن یا اپنی کتاب کی مکمل طور پہ تبلیغ کی، پہنچایا، ہر شخص تک پہنچایا؟ کیا اس کی کسی آیت میں رد و بدل کیا، کوئی آیت کو چھپایا؟ رسولوں پر بڑی ذمہ داری ہوگی اور امتوں پر بھی بڑی ذمہ داری ہوگی، اور دونوں سے باز پرس ہوگی۔ تو جنہوں نے تو اتباع کی ہوگی ان کے چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جنہوں نے پیروی نہیں کی ہوگی اور اتباع نہیں کی ہوگی، نعوذ باللہ جھٹلایا ہوگا، نعوذ باللہ قرآن پاک کی یا اپنی کتاب کی آیات کو نکالا ہوگا کتاب سے، وہ ضرور پریشان ہوں گے اور ان کے چہرے غم سے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔